اندر اس کی اہمیت باقی رہتی ہے. روزہ رکھنے والا شخص اس کے اندر کسی طرح کا کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا ہے. وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عقیدت کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے. اور جس کو رب کی رضا حاصل ہو جائے اس کو دنیا کی تمام چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں. دنیا کی ہر آسائش کی چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں. دنیا کے ہر آرام کی چیزیں اس کے لیے بیکار ہیں, کیونکہ جب رب راضی ہے تو سب کچھ بن جائے گا. آج ہمیں اور آپ کو ضروری ہے اس بات کا کہ ہم اہتمام کریں, ماہ رمضان میں روزے کا اہتمام کریں, اور ساتھ میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کا, اس کے سننے کا, کیونکہ تراویح رمضان المقدس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے, اس میں 2 سنتیں تراویح کے لحاظ سے, اور تراویح کی جو ترتیب ہے اس میں 2 سنتیں. آج ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ بن چکا ہے, ہم اور آپ اس پر پوری طریقے سے گامزن ہو گئے ہیں, باقاعدہ اس کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک بار 5 دن میں, 6 دن میں, 7 دن میں, 8 دن میں, 10 دن میں قرآن کو سن لیا, اب ہم پورے رمضان کی تراویح سے فری ہو گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مکمل قرآن پاک کا سننا ایک الگ سنت موقدہ ہے, اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام پورے رمضان کرنا یہ ایک الگ سنت ہے. اب ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس کون سی چیزیں بآسانی سے حاصل ہیں ہم کو. اور اب تو غالب گمان یہ ہے کہ بہت پچھڑے علاقے جو ہوں گے دیہات وغیرہ کے, جہاں پہ حافظ صاحب وغیرہ نہ پہنچ پاتے ہوں, غالباً ہندوستان میں اب کوئی خطہ باقی نہیں رہا کہ جہاں پر مکمل قرآن پاک کے سننے کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو. ایسا کوئی خطہ ہی نہیں باقی رہا. تو اب یہ بات کہنا بالکل بیکار ہے کہ ہاں فلاں جگہ 6 پارے 6 دن کی تراویح ہوتی تھی, وہاں گئے, پورا قرآن سن لیا, اب ہم فری ہو گئے.